تو اشارہ اس طرف ہے کہ دجال کے پاس جو سواری ہوا کرے گی وہ قرب قیامت کی نہایت ماڈرن ٹیکنالوجی کی حامل ہوگی۔ روایات کے مطابق دجال پلک جھپکنے کی مسافت میں اتنے کم وقت میں یعنی ودن فیو سیکنڈز وہ مشرق سے مغرب کا سفر کر لیا کرے گا، تو بڑی خونریزی کرے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت مکہ میں، مدینہ میں اور مسجد اقصیٰ کی حدود کے اندر اس کا داخلہ منع فرما دے گا۔ اس کو اتنی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے، مدینہ میں داخل ہو سکے یا پھر مسجد اقصیٰ کی دہلیز پار کر سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستان محترم، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جبین اسلام کے پلیٹ فارم پر ہم نے جس سیریز کا آغاز کیا ہے، یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ضمن میں ہماری پہلی نشست کو کور نہیں کیا، گفتگو کو نہیں سنا، تو اس کو لازماً سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ تو پہلی نشست میں میں نے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر خلافت کے قیام تک جو اجمالاً ان کا احوال تھا وہ بیان کیا تھا، ایک سمری بیان کی تھی۔ اب اس دوسری نشست میں میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو دیگر کردار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا اور دجال کا ملعون کردار، اس کے حوالے سے آپ کو ایک سمرائزڈ وے میں پریزنٹیشن دوں گا۔ روایات صحیحہ میں آتا ہے کہ جو دجال ہے یہ عراق اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہوگا جس کا نام ہے اصفہان۔ اصفہان سے اس کا ظہور ہوگا، مطلب ظاہر ہوگا، نکلے گا، وہاں سے ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا، اس طرح کی روایات میں آتا ہے ذکر۔ تو وہاں سے اس شخص کا عروج ہوگا، وہاں سے یہ نکلے گا۔ اس کے پاس 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، راؤنڈ اباؤٹ 70,000 جیوش آرمی اس کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمانہ میں، یعنی آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، ایک شخص ہوا کرتا تھا اور اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جو دجال ہوگا اس کی شکل اس سے ملتی ہوگی، عبد العزیٰ نامی شخص ہے۔ پھر فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ اس کے ماتھے پر، اس کے فور ہیڈ پر 3 حروف عربی کے، یعنی 3 الفابیٹس وہ واضح ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو نظر نہ آئے اور کسی کو محسوس نہ ہو۔ ہر شخص جب دیکھے گا، اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا تو ماتھے پر وہ 3 حروف الگ الگ ہوں گے، ان کو پڑھ لے گا۔ ایک حرف ہوگا کاف، دوسرا حرف ہوگا فے کا، اور تیسرا حرف ہوگا رے کا، یعنی کاف، فے اور رے۔ تو کفر، یہ جو حروف ہیں یہ اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر واضح ہوں گے۔ پھر دجال کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ملعون اور بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کا آغاز کرے گا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر میں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام اپنی خلافت کا اعلان کر چکے ہوں گے اور اپنی خلافت کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے القدس میں تشریف لا چکے ہوں گے، تو القدس میں مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی نماز کے لیے فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام امامت کے مصلی پر تشریف فرما کھڑے ہوں گے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ کچھ روایات میں یہاں بھی آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ شام کی جو مسجد ہے، دمشق میں، شام کے شہر دمشق کی مسجد ہے مسجد اموی، مسجد اموی کے مشرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، یہ بھی آتا ہے روایات میں۔ لیکن جو قول مختار ہے وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب امامت کا آغاز کرنے والے ہوں گے، لیکن ابھی شروع نہیں کی ہوگی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام مصلی چھوڑ دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے پیشکش کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریفیوز فرما دیں گے، یہ کہہ کر کہ اس امت میں امامت اب آپ ہی کے پاس ہے۔ تو میں تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے اس امت میں میرا نزول ہوا ہے دوبارہ، تو امامت آپ کے پاس ہے۔ امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو فجر کی نماز ہوگی، امام مہدی علیہ السلام جب رکوع سے اٹھیں گے قوما کی طرف، اور جب قوما میں فرمائیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ، جس کا عربی جو اس کا اردو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ سمی اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، تو اس کا جواب بھی آ جائے گا امام مہدی علیہ السلام کو اسی نماز کے دوران۔ چونکہ آپ کلمات پر توجہ دیجئے نا، کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی، دعا قبول کر لی، تو امام مہدی کی دعا کیا ہوگی کہ القدس فتح ہو جائے
اور دجال قتل ہو جائے، چونکہ دجال بڑی خون ریزی کرے گا، تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بشارت ہوگی، اور امام مہدی نماز کے دوران یہ کلمات پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے روایات میں فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ قتل اللہ دجال وازہر المؤمنین، کہ مبارک ہو کہ اللہ نے دجال کو قتل کر دیا ہے اور مومنین کی مدد فرما دی ہے۔ اس نماز کے ختم ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کا مین گیٹ اوپن فرمائیں گے، جو مرکزی دروازہ ہے اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو جو دجال ہوگا وہ 70,000 یہودیوں کی فوج لے کر مسجد اقصیٰ کے باہر حملہ آور ہوگا۔ اس لڑائی میں وہ قتل ہوگا، اور دجال کے حوالے سے جو روایات میں آتا ہے کہ اس کی سواری کے لیے جو الفاظ ہیں روایات میں، وہ حمار کے آتے ہیں۔ اب مترجمین نے اس کا ترجمہ، چونکہ گدھا ہے، عربی زبان کا یہ ترجمہ جب اس کو کرتے ہیں آپ اردو میں، حمار کا تو گدھا ہوتا ہے، تو گدھا لکھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو حمار کی سواری ہوگی، اس کے دو کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، جو ڈسٹنس ہوگا اس کی سواری میں، وہ 40 بالشت کے برابر ہوگا۔ اب ایک بالشت جو ہوتی ہے وہ 9 انچز کی ہوتی ہے، تو 40 بالشت کا مطلب ہوا 360 انچ، اور 360 انچ کا مطلب ہوا 30 فٹ۔ تو 30 فٹ کا فاصلہ کسی گدھے کے دو کانوں کے بیچ میں تو نہیں ہوتا۔ اشارہ اس طرف تھا، چونکہ گدھے کے کان ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اشارہ اس طرف ہے کہ دجال کے پاس جو سواری ہوا کرے گی وہ قرب قیامت کی نہایت ماڈرن ٹیکنالوجی کی حامل ہوگی۔ اور روایات کے مطابق دجال پلک جھپکنے کی مسافت میں، اتنے کم وقت میں، یعنی ود ان فیو سیکنڈز، وہ مشرق سے مغرب کا سفر کر لیا کرے گا، تو بڑی خون ریزی کرے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت مکہ میں، مدینہ میں اور مسجد اقصیٰ کی حدود کے اندر اس کا داخلہ منع فرما دے گا۔ اس کو اتنی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے، مدینہ میں داخل ہو سکے، یا پھر مسجد اقصیٰ کی دہلیز پار کر سکے، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے، یہ جو قرب قیامت کی نشانیاں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 زلزلے آئیں گے اس روئے زمین پر، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں انسان ان زلزلوں کا شکار ہو جائیں گے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ فرمایا ایک زلزلہ بڑا آئے گا مشرق میں، اس زمین کی ایسٹ میں، دوسرا آئے گا ویسٹ میں، مغرب میں، اور تیسرا بڑا زلزلہ آئے گا عرب کی سرزمین پر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کے افق پر، یعنی مطلع پر، آسمان پر، مشرق کی سمت ایک لمبی، ایک بڑی ٹیل کے ساتھ ایک ستارہ طلوع ہوگا، لمبی دم کے ساتھ، اور وہ کئی سال ہا سال تک وہ افق پر ظاہر ہوگا، موجود رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان المبارک امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے قبل آئے گا، اس رمضان کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے روزے کو سورج گرہن ہوگا، اور پھر اس ماہ رمضان المبارک میں جو امام مہدی کی ولادت سے قبل کا رمضان ہوگا، اس پورے رمضان المبارک میں 2 بار چاند گرہن ہوگا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن سے ہم اخذ کر سکیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ان کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرب قیامت کی نشانیوں جو بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ زمانہ آئے، چاہے وہ ہمیں نصیب ہو یا ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب ہو، تو اس زمانے میں اللہ رب العزت ہمیں حق کی جانب رکھے، ہمیں باطل کی جانب نہ جانے دے، ہمیں یا ہماری نسلوں کو وہ حق کے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں میں اب ہم تفصیلات کے ساتھ احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ اور قرآن مجید کی آیات، ان ٹاپکس پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔